والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوتی ہیں۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ انسان کو کوئی بھی چیز اتنا نہیں بدلتی ہے جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ بحث کرنا اچھی بات ہے، لیکن بحث کے شروع میں ہی اگر سامنے والے کی عقل کو دیکھ اور سمجھ لیا جائے کہ بحث کو مزید بڑھانے سے پہلے ہتھیار ڈال کر سامنے والے کی عقل کو سلام کرتے ہوئے ایک طرف چل دینا چاہیے، ایسا کرنے سے کم از کم اپنی عقل کو زنگ لگنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کے اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ طنز اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ جینے والوں کی قدر کیا کریں، مرنے والا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو تو طریقے بدل لو، ارادے نہیں۔ مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ جس سیڑھی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے، اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرو، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ افسوسناک ہے۔ روٹی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ علامت کالے جادو کی ہے۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین لاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر تباہ کر کے کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔